دلوں کی داستان کے معزز سامعین کو ہنارانہ کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ آج کی ہماری داستان ہے تیری بے وفائی۔ میرا نام حارث ہے۔ 2 سال پہلے میں ٹوبہ سے واپس پنڈی آنے کے لیے ایک ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے وہاں ایک روتی ہوئی لڑکی دکھائی دی۔ وہ کافی دیر سے بس روئے ہی جا رہی تھی، تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائے، شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے پنڈی جانا ہے، لیکن میرا بیگ چوری ہو گیا ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ پنڈی کیوں جانا ہے اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میرے ابو پنڈی میں ملازمت کرتے ہیں اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور میرے پاس پنڈی جانے کے لیے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ باقی گھر والے کہاں ہیں، آپ اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں اکلوتی بیٹی ہوں اور میری والدہ اتنا سفر نہیں کر سکتی، میں بس اسی وجہ سے پریشان ہوں اور اسی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسے مت روئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ پھر میں نے اس کی بھی ٹکٹ لی اور ہم دونوں پنڈی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے۔ پھر راستے میں اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا کہ اس کا دھیان بٹا رہے اور وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا، گھر کا ایڈریس بھی دیا کہ میں پنڈی کا رہائشی ہوں، اگر پنڈی پہنچ کر میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔ پھر ہم پنڈی پہنچ گئے۔ میں نے اسے کچھ پیسے بھی دیے کہ یہ رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر وہ ہاسپٹل چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اگلے دن میں سویا ہوا تھا کہ اس کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ پھر میں اس سے ملنے چلا گیا۔ جب میں اس سے ملا وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسٹیشن پر میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے ابو بیمار نہیں ہیں اور نہ ہی ہاسپٹل میں ہیں، وہ تو ٹوبہ میں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر پنڈی آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے، لیکن اب اس نے میرا ساتھ دینے سے اور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور میرا پنڈی میں کوئی ہے بھی نہیں اور نہ ہی اب میں واپس اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور ایسے نہ روئیں اور بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، کیا تم کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتا تھا، نہ میرے گھر والوں نے اس بات کے لیے ماننا تھا۔ تو میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔
میرا انکار سن کر اس نے کچھ نہ کہا اور روتی ہوئی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی پھر گھر آ گیا، لیکن بہت پریشان تھا۔ مجھے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے والد صاحب نے مجھ سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس لڑکی کو لے آؤ، ایسے اکیلی بچی کہاں جائے گی، کیا کرے گی۔ تو ایسے میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت سمجھدار اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور پتہ نہیں کب مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی۔ تو میں نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا آپ جیسا شوہر ملنا میری خوش قسمتی ہوگی، اور اس نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ یوں ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ہماری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دن میں آفس میں تھا تو مجھے میری امی کی کال آئی کہ فوراً گھر آؤ۔ میں گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کے گھر والے آ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر اپنی بیوی کے گھر گیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے گھر نہ آنے دیا، نہ مجھے میری بیوی سے ملنے دیا۔ میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن کسی نے بھی میری ایک بات نہ سنی، کسی نے بھی مجھے میری بیوی سے ملنے نہ دیا۔ میں گھر آ گیا، میں بہت پریشان تھا۔ پھر مجھے عدالت کی طرف سے طلاق کا نوٹس مل گیا، تو میں کیس کی تاریخ کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس دن وہ میری بیوی کو عدالت نہیں لائے، یہ کہہ کر کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی تاریخیں گزرتی رہیں اور میری بیوی کسی بھی تاریخ پر نہ آئی۔ پھر ایک تاریخ پر میری بیوی کو لانا بہت ضروری تھا، تو میں بہت خوش تھا کہ آج میں میری بیوی سے ملوں گا، اور مجھے یقین تھا کہ میری بیوی میرے حق میں گواہی دے گی اور مجھے میری بیوی مل جائے گی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت کمزور، بہت مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے عدالت میں کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور ظلموں کی انتہا کی وجہ سے میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ میں میری بیوی کی بے وفائی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر جج نے ہم دونوں کی طلاق کا فیصلہ کر دیا۔ میں اس دن ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور ایسا ٹوٹا کہ آج تک خاموش ہوں۔ میرا نہ اب کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، نہ میں نے دوبارہ شادی کی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا انصاف کرے گا، اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔